بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے جناب، تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، دعا زیرہ کیس میں 14 تاریخ تک حفاظتی ضمانت ظہیر احمد نے لے رکھی تھی اور لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لی گئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جناب جہاں پر ٹرائل ہو رہا ہے وہاں پر جائیے اور اپنی درخواست ضمانت جمع کرا دیجیے، مین وائل آپ کو کوئی گرفتار نہیں کر سکے گا۔ لیکن آج 15 تاریخ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا، 14 تاریخ کو ظہیر عدالت میں پیش نہیں ہوا، 13 تاریخ کو ظہیر عدالت میں پیش نہیں ہوا، 12 تاریخ تک تو شاید غالباً عید چل رہی تھی، 10 تاریخ کو عید تھی، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، 13 تاریخ پہلا ورکنگ ڈے تھا اور لوگ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید ظہیر یہاں پر آئے گا۔ لیکن 13 تاریخ کو عدالت کی جانب سے اس کیس میں نکاح خواہ اور اس کیس میں نکاح کے گواہ کے خلاف جو تفصیلی فیصلہ نکل کر سامنے آیا، شاید اس وجہ سے ظہیر نے اپنا مائنڈ تبدیل کر دیا۔ آج ظہیر اس وقت کہاں ہے؟ کیونکہ کافی رابطہ کرنے کے باوجود ظہیر کا کچھ پتہ نہیں چل سکا، وہ اپنے گھر کے اندر بھی موجود نہیں، ایک بار پھر سے روپوش ہو گیا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب ظہیر اب کیا سوچ رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ یہ شخص جتنا معصوم نظر آتا ہے نا، جتنا چھوٹا نظر آتا ہے، اتنا ہی زیادہ تیز چلاک ہے۔ جتنا یہ زمین کے اوپر ہے اتنا ہی زمین کے نیچے ہے۔ جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں، جو لوگ اس کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں، جو لوگ اس سے سارے کام کروا رہے ہیں، اس نے اب ان کو غائب کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور اس پر امپلیمنٹ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ معاملہ ہے کیا، اس پر آج بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور انسٹاگرام پر salman.mrza یہ میرا اکاؤنٹ ہے، اس کو میری درخواست ہے کہ آپ فالو ضرور کیجئے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن کہ کس حوالے سے میں خبر بنا رہا ہوں وہ آپ کو وہاں پر مل جائے۔ اکثر ویڈیوز آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ تو جناب ایک اہم ترین سوال، ظہیر اس وقت ہے تو ہے کہاں؟ کافی لوگ یہ بات سوچ رہے تھے کہ شاید 14 تاریخ تک یا 14 تاریخ سے پہلے وہ آ کے اپنی حفاظتی ضمانت کے حوالے سے جو حفاظتی ضمانت تھی 14 تاریخ تک تھی، اس کے بعد وہ عبوری ضمانت اپنی کروا لے گا، لیکن وہ کراچی کی عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ اس کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو مہلت دی گئی تھی وہ یہی دی گئی تھی کہ آپ جائیے اور جہاں پر آپ کا ٹرائل چل رہا ہے، جہاں پر 16 اپریل کو آپ کی FIR درج ہوئی ہے، وہاں پر جائیے اور جا کر اپنی حفاظتی ضمانت آپ کو دی جاتی ہے، اپنی عبوری ضمانت وہاں پر منظور کرا لیں۔ لیکن 13 تاریخ کو جو فیصلہ آیا، اچھا میری اطلاعات ہیں، ظہیر کا یہ ارادہ تھا کہ وہ کراچی جائے گا اور کراچی جانے کے بعد وہاں پر درخواست ضمانت جمع کرائے گا، وہاں پر پیش ہوگا، اپنے آپ کو سرنڈر کرے گا اور اس کے بعد اس کو ضمانت مل بھی جائے گی۔ بڑے سے بڑا کیس ہو، قتل، اقدام قتل، اس کے علاوہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں میں ضمانت مل جاتی ہے اگر ملزم اتنا زیادہ مطلب سامنے والا جو وکیل ہوتا ہے وہ اس بات کو ثابت کرنے میں ناکام ہو جائے کہ بھائی یہ ایویڈنسز کو کسی طریقے سے استعمال کر سکتا ہے یا اس کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، تو آپ کو آسانی سے ضمانت مل جاتی ہے۔ پھر جب ٹرائل ہوتا ہے، آپ آ رہے ہوتے ہو اور اس کے بعد پھر آپ کی درخواست ضمانت مسترد ہوتی ہے اور پھر آپ کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ اس کیس میں جناب 13 تاریخ کو جو خلاصہ ہوا عدالت کی جانب سے، عدالت نے جو دوسروں کی درخواست ضمانت پر تفصیلی فیصلہ 3 صفحات پر مشتمل جاری کیا، اس میں یہ باقاعدہ بتایا گیا کہ دعا کو اغوا کیا گیا، دعا زہرا کو مغویہ لکھا گیا۔ اس کا مطلب اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ جناب دعا زہرا اغوا ہوئی ہے۔ اب اغوا کس نے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو شک ظہیر پر ہی جائے گا، شبیر پر ہی جائے گا، اس کی والدہ پہ ہی جائے گا۔ مغویہ انہوں نے لکھا ہے، لیکن کس نے اغوا کیا ہے یہ نہیں لکھا، لیکن آبویسلی اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ یہی سب ہیں، تو ان پر ہی جائے گا۔ دوسرا سب سے بڑا معاملہ، جو نکاح آپ نے پڑھوایا، جو نکاح آپ نے کروایا، اس نکاح کی ذمہ داری جو ہوتی ہے، نکاح خواہ جو ہے وہ لڑکی والے کرتے ہیں، اس کی پیمنٹ لڑکے والے کرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ذمہ داری لڑکے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ جناب وہ نکاح ہی جعلی نکلا، نکاح خواہ گرفتار ہے، اس کا گواہ گرفتار ہے، تو جناب جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے، ایک کے بعد ایک یہ معاملہ ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیس بھی ظہیر کے پلے میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ دوسرا کیس بن گیا۔ تیسرا کیس آتے ہیں جو کہ کافی زیادہ سنگین کیس ہے۔ اب جب نکاح ہی نہیں ہوا تو نکاح کے بعد کے جتنے مراحل ہوتے ہیں نا، وہ زنا کاری میں تصور کیے جائیں گے۔ اب وہ زنا بالجبر ہو یا بالرضا ہو، وہ دونوں زنا کہلائیں گے، اور اس میں ہمارے معاشرے میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے آئین میں اس کی سنگین سزا ہے۔ یہ کیس بھی اس کے خلاف درج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی چالان تو پیش نہیں کیا گیا، 20 تاریخ کو یہ چالان پیش کیا جائے، لیکن اس کے بعد
14 تاریخ کو یہ امید کی جا رہی تھی کہ ظہیر جائے گا اور اپنی حفاظتی ضمانت کے بعد جو ہے وہ عبوری ضمانت بھی کروا لے گا، لیکن اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ ظہیر اپنے گھر کے اندر موجود ہی نہیں، ظہیر لاپتہ ہوا ہے، ظہیر پھر سے غائب ہوا ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اس نے کہاں رہنا ہے، کس طرح سے پولیس سے چھپنا ہے، اس کو یہ رائے دی گئی ہے، اس کو یہ باقاعدہ طور پر مشورہ دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جب تک آپ روپوش ہو سکتے ہیں آپ روپوش ہوئیے، 20 تاریخ تک آپ نے سامنے نہیں آنا ہے اور عدالت میں اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرنا ہے۔ 20 تاریخ کو پولیس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنی جو ضمنی چلان ہے وہ عدالت میں پیش کرے گی، اور چلان میں یہ پتہ چلے گا کہ کون کون سی دفعات اس پر لگائی جا رہی ہیں، کون کون سی دفعات ہیں جو اس پر لگیں گی، اور اس کے بعد اندازہ کیا جائے گا کہ کیا اس کو ان دفعات کے تحت ضمانت مل سکتی ہے نہیں مل سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا احاطہ، ان تمام چیزوں کا خلاصہ 20 تاریخ کو بعد ہوگا۔ تو 20 تاریخ تک آپ نے چھپے رہنا۔ لیکن ایک اور اطلاع ہے، اور یہ کافی زیادہ مصدق اطلاعات ہیں، خفیہ اطلاعات ہیں، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ جناب پولیس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا، پولیس کی ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی، اور یہ کہا گیا ہے کہ 20 تاریخ سے پہلے باقاعدہ طور پر ظہیر کو گرفتار کیا جائے گا، گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا جائے گا، انٹل اینڈ انلیس جو اس نے حفاظتی ضمانت کرائی تھی اس میں وہ توسیع نہ لے، جو کہ کافی زیادہ مشکل مرحلہ ہے اس وقت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حفاظتی ضمانت ہوتی ہے وہ اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ عدالت بہت لینینسی کا مظاہرہ کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ جناب آپ کا جہاں ٹرائل ہو رہا ہے کوئی گرفتار نہیں کرے گا، آپ خود جا کے سرنڈر کر رہے ہیں، لیکن آپ کو مہلت دی جاتی ہے، 7 ڈیز کی آپ کو مہلت دی گئی کہ آپ جائیے، جا کے اپنے اس جہاں پر ٹرائل چل رہا ہے وہاں پر اپنے آپ کو سرنڈر کیجیے، اور وہاں پر آپ اپنی عبوری ضمانت کی جو درخواست ہے وہ دائر کر دیجیے۔ اب 7 ورکنگ ڈیز کے باوجود اگر ظہیر وہاں پر پیش نہیں ہوتا اور دوبارہ سے عدالت لاہور ہائی کورٹ میں جاتا ہے، تو وہاں پر جو وکلا ہیں وہ سوال کریں گے، جو جج ہیں وہ سوال کریں گے کہ بھائی آپ کو جو ٹائم دیا گیا تھا آپ اس میں کیوں نہیں گئے؟ آپ کی طبیعت خراب کی، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا، آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی انتقال ہوا، کچھ جس طرح کے معاملات ہوئے، کیا اس وجہ سے آپ نہیں گئے؟ اور ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں۔ ان سرکمسٹینسز میں وہ جو حفاظتی ضمانت ہے اس میں توسیع کر دی جاتی ہے، لیکن اب کیونکہ ایسا کچھ بھی مرحلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس چیز پر توسیع نہیں کریں گے، اس چیز پر آگے نہیں بڑھائیں گے، اور اس کے بعد معاملات کافی زیادہ مشکل ہوتے ہوئے ظہیر کے حوالے سے نکل کر سامنے آئیں گے۔ تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔